بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ یہ منظر لائل پور کے ایک دور دراز کے گاؤں کا، جہاں زندگی مسکراتی ہے جب نٹ کھٹ لائلہ شرارتیں کر کے سب کو ہنساتی ہے۔ جی ہاں، لائلہ ہماری ہیروئن ذرا کھرے ٹائپ کی ہے۔ ماں باپ اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ چچا نے پالا، جن کی اپنے بھی بچوں کی فوج ہے۔ چچا اپنے بھائی کی نشانی یعنی لائلہ سے بہت پیار کرتے تھے، جو کہ لائلہ کی چچی کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، مگر وہ شوہر کے سامنے کچھ نہیں کہتی۔ مگر چچا کے کھیتوں میں جانے کے بعد لائلہ کو خوب کوسنے دیتی، کیونکہ مار نہیں سکتی۔ چالاک لائلہ ایک کی چار لگا کر چچا کو بتاتی تھی، مگر اب تو وہ بڑی ہو گئی ہے۔ اب چچی اس کی آفتوں سے کسی حد تک محفوظ ہو گئی ہے، کیونکہ اب چچی کے بچے جو اس کے تخت مشق بن جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں حال کی طرف۔ گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہر ہے۔ کوکاف کا شہزادہ جن گھومتے ہوئے لائلہ کے گاؤں میں کنویں کے ساتھ والے برگد کے درخت پہ آ کے بیٹھا ہے۔ اس ٹائم لائلہ بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پہ پانی بھرنے آئی۔ جن جو ابھی ابھی سویا تھا، ہنسی کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر نظر پانی بھرتی لڑکیوں پر پڑی اور لو جی، جن صاحب کا دل لائلہ پہ آ گیا۔ جیسے کہتے ہیں کہ دل گدھی پہ آئے تو وہ بھی حور لگتی ہے، تو ایسے ہی آم سے نقوش کی سانولی سلونی لائلہ بھی جن بھائی کو ہیروئن ہی لگی، جو کسی لڑکے کو گردن سے پکڑے کنویں کی منڈیر پر اس کے منہ کو بغیر صرف کے رگڑ لگا رہی تھی۔ ہاں بھائی، کس مجنوں دی گندی اولاد، کیا مسئلہ ہے؟ باپ تیرا چوپال پہ بیٹھا اس عمر میں بھی کڑیاں تارتا ہے، اور تو کڑیوں کو پیچھا کرتا ہے۔ بتا کس ماں کے پیچھے آتا ہے؟ پچھلے 3 دن سے دیکھ رہی ہوں تجھے۔ باجی اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، میری فیس بیوٹی خراب ہو گئی تو انسان تو کیا کوئی کھوتی کی بچی بھی نہیں ملنی مجھے۔ اچھا شاوے بھائی، تیری اشکی دے، چل بتا کس کے پیچھے آیا تھا؟ وہ باجی میں آپ کے پیچھے آیا تھا۔ کیا میرے پیچھے؟ لائلہ غرائی، باجی اللہ کی قسم میں آپ کو بہن سمجھتا ہوں، تو پھر اپنے مامے کے منڈے کے لیے میرے پیچھے آیا تھا؟ نہیں، وہ عادل نے بھیجا تھا۔ کون عادل؟ میرے چاچے کا پتر۔ جی باجی، اس نے آپ پر نظر رکھنے کو بولا کہ کہیں آپ کسی کے ساتھ پھنسی تو نہیں۔ کیوں کہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے؟ اچھا ٹھیک پتر، اپنے اس عاشق نامراد کو بولنا جلدی گھر ہے، اس کی مشوق کا انتظار کرے گی، چلا بھاگ ادھر سے۔ اور وہ لڑکا بیچارہ اتنی تیزی سے بھاگ کے چھپکے سے گندے پانی کی نالی میں جا گرا اور اٹھ کے پھر سے دوڑ لگا دی۔ ساری لڑکیاں کھی کھی کرنے لگی۔ ہنسی تو جن پاجی کو بھی بہت آئی تھی، اسے یہ لڑکی کافی دلچسپ لگی تھی۔ اب وہ پھر سے ان کی باتیں سننے لگا۔ لڑکیاں لائلہ سے پوچھ رہی تھی اب وہ کیا کرے گی، کرنا کیا ہے؟ دیسی گھی کی چوری کوٹ کے عاشق کے کھلاؤں گی، ساتھ پنکھا جھلتے ہوئے آدھا دوپٹہ منہ میں ڈال کے چبا جاؤں گی۔ لائلہ خیالوں میں چٹخارا لیتے ہوئے بولی، اوئے ہوئے، یعنی کہ آج لائیو شو دیکھنے کو ملے گا؟ اس کی ہمسائی بولی، اور ساری لڑکیاں کھی کھی کرتے ہوئے واپس چل دی۔ جن بھی ان کے پیچھے پیچھے لائلہ کے گھر پہنچ کے نیم کے درخت پر بیٹھ گیا اور لائلہ کو کام کرتے ہوئے دیکھنے لگا، اور ساتھ ساتھ اپنے کسی نہ کسی چھوٹے کزن کو دھمکا بھی چڑھا دیتی، جس سے وہ گلا پھاڑنے لگتا اور چاچی لائلہ کو سلواتیں سنانے لگتی۔ لائلہ کام ختم کر کے کمرے میں جا کے آنکھیں بند کر کے لیٹی تو اسے کوئی آواز آئی، شیشی ادھر۔ جن اس کے سرانے کھڑا تھا۔ لائلہ پہلے تو اس کی خوفناک شکل دیکھ کے گھبرائی، پھر اچانک اس کے اندر کی مولا جٹی جاگ گئی۔ اوئے کون ہو تم منحوس شکل والے آدمی؟ لائلہ نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کون ہے؟ تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ کوکاف کے جن نے حیران پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، تمہارے پیچھے جو کھڑا ہے اس سے پوچھا ہے، منحوس مارے۔ لائلہ نے جل کر دانت پیس کے جواب دیا۔ تم نے مجھے دوبارہ منحوس کہا؟ کوکاف کے سب سے ہینڈسم جن کو۔ جن بیچارے کا صدمے سے برا حال ہو گیا۔
دیکھو لالی، میرا دل تم پہ آ گیا، اس لیے میں نے تمہاری بدتمیزی برداشت کی ہے، ورنہ اس طرح میرے سامنے زبان چلانے پر تمہاری گچی مروڑ دیتا۔ جن نے پھر بھی بدلے میں دانت پیس کر جواب دیا، تم باندر کی شکل والے بھوت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی لائلہ پہ عاشق ہونے کی؟ کپڑے دھونے والی تھاپی سے کوٹ کوٹ کے تمہاری عاشقی نکال دوں گی، اور میرا نام لالی نہیں لیلہ ہے، لائل پور کی لیلہ، سمجھا جن کے بچے۔ چل اب نکل ادھر سے نیواں نیواں ہو کے، چل شاباش، میرے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ سالہ بھوت کا بچہ، اتنا ٹائم ضائع کر دیا، اب تک تو میں نے 26-25 کھراٹے لے چکے ہونے تھے۔ بھوت کے تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں ہونے والا حال ہو گیا تھا۔ منہ کھول کے اس لائل پور کی لیلہ کو دیکھ رہا تھا جس نے بجائے ڈرنے کے اس کے کتے والی کر دی تھی۔ ساری دوپہر مزے سے کھراٹے لے کر اپنی نیند پوری کر کے لیلہ میڈم جیسے ہی اٹھ کے صحن میں آئی تو اسے دیکھ کے جن بیچارے کا تو ہی طرح نکل گیا، وہ جو کب سے اس کے اٹھ کر باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ استغفار پڑھ کر اس کا حلیہ ملحظ کرنے لگا، بکھرے ہوئے بال سانولے، منہ پہ بالوں سے ٹپکا ہوا کلو کلو تیل، فرش پر رلتا ہوا دوپٹہ، اف یہ تو بالکل میری بہن لگ رہی ہے، توبہ توبہ، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ جن نے اپنا منہ پیٹ لیا اور خود کو حوصلہ دیتے ہوئے اور لائلہ کے منہ دھونے پہ خدا کا شکر ادا کیا۔ اتنی دیر میں لائلہ کا دوسرا عاشق نامراد باہر سے آ گیا۔ آئے مہاراج، آپ کا ہی انتظار تھا۔ لائلہ بہظہر مسکراتی ہوئی دانت پیس کر بولی، ارے ڈرو نہیں، پاس اور نہیں، آپ مارو گی۔ عادل سہم کر آہستہ سے آگے بڑھتا ہوا بولا، ارے ادھر آؤ، شیر بنو۔ لائلہ کو مسکراتے دیکھ کر عادل کو حوصلہ ہوا اور لائلہ کے پاس آ گیا۔ ارے یہ کیا، ممی بچاؤ۔ عادل کی سمجھ میں نہیں کہ کب رسی اس کے پاؤں کے ساتھ لپٹی اور کب اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی۔ جب تک ہوش آیا تب تک وہ نیم کے درخت کے ساتھ الٹا لٹک چکا تھا۔ اس کی ہائے وائے سن کر چچی بھی باہر آ گئی تھی۔ آئے ہائے کمبخت ماری، کیوں میرے معصوم بچوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہے؟ کیا بگاڑا ہے انہوں نے تیرا؟ چچی جلدی جلدی چلنے کے چکر میں اپنے ہی دوپٹے میں الجھ کر دھڑم سے گر پڑی۔ لائلہ نے بے ساخت قہقہ لگایا اور چچی کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھی۔ اتنی دیر میں ہمسائیوی دیوار پہ چڑھ گئی، لائیو شو دیکھنے کو، نہ تو کس خوشی میں دیوار پہ چڑھ کے دانت نکال رہی ہے۔ چاچی نے لیلہ کو 2 ہتھڑ مارتے ہوئے ہمسائی کی بھی کلاس لی جو بے شرموں کی طرح ہنس رہی تھی۔ ارے خالہ، میں تو لیلہ سے بات کرنے آئی ہوں، بس یہ ذرا فارغ ہو جائے۔ وہ لیلہ کی طرف دیکھ کے آنکھ دبا کر بولی، سب سمجھتی ہوں تم لوگوں کی چالاکیاں۔ چاچی کا پارا ہائی ہوا، ارے اماں مجھے تو نیچے اتار لے، مر جاؤں گا، تب تم لوگوں کے مسکرات ختم ہوں گے۔ عادل نے دھائی دی، جن خاموشی سے ڈرامہ انجوائے کر رہا تھا۔ آئے ہائے میرا بچہ، میرا عادی کیوں رے کمبخت، کیوں لٹکایا میرے بچے کو؟ چچی آپ کا بچہ جوان ہو گیا، اس کے سر پر عاشقی کا بھوت چڑھ گیا، وہ اتار رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ چچی نے بھینویں تانی، مطلب یہ پیاری چچی کہ آپ کا یہ چوچا عاشقی کرنے چلا، میرے پیچھے لڑکیوں کو لگا کر نظر رکھے، میرے کسی سے چکر تو نہیں چل رہا؟ کیونکہ محترم عادل کو لائلہ سے پیار ہو گیا ہے۔ ارے یہ مجھ سے شادی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ ہائے میں مر گئی، وے کنجر، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تجھے پتہ بھی ہے یہ آفت تجھ سے 10 سال بڑی ہے، اور اگر چھوٹی بھی ہو تو میں اس کو کبھی نہ بہو بناتی۔ نی چاچی تیرا ککھ نہ رہے، 5 سال بڑی ہوں میں اس سے۔ لیلہ جل کر بولی، اگر دوبارہ تو نے مجھے 10 سال بڑی بولا تو قسم کھاتی ہوں تیرے اس چوچے سے ہی شادی کر کے ساری عمر تیرے سینے پہ مونگ ڈالوں گی۔ نہیں نہیں، مجھے معاف کر دے، میری ماں دوبارہ نہیں بولوں گی، چاچی دہل کر بولی۔ اب آئی نا لائن پہ، چل اب خود ہی بتا دو اپنے اس چوچے کی سزا۔ ارے میں کہتی ہوں گرم چمٹے سے اس کا پچھواڑا لال کر میری بلا سے۔ میں چلی، تو اتار اس کی عاشقی۔ چاچی ہاتھ جھاڑ کے اندر گئی اور چادر لے کر گھر سے باہر نکل گئی محلے پھرنے۔ ہاں جی راجہ صاحب، اب آپ کی باری ہے۔ لیلہ سچ مچ چمٹا لے کے آ گئی۔ لیلہ تجھے اللہ کا واسطہ ایسا نہ کر، مجھے معاف کر دے، تو میری باجی ہے۔ عادل چمٹا دیکھ کر منتو پہ آ گیا۔ نہ میرا ویر، تجھے ایسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ عبرت کیسے پکڑیں گے؟ اور یہ کہ دے دھنا دھن۔ عادل صاحب کی تشریف پہ چمٹے لگنے لگے، جن تو یہ دیکھ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا۔
اور پیٹ پکڑ کے ہنستا ہوا دھڑم سے درخت سے نیچے آ گرا۔ لیلا جو اپنے دھیان میں عادل کو چمٹے سے کوٹ رہی تھی، دھپ کی آواز سن کر پیچھے مڑی اور درخت کے نیچے موٹے تازے بلے کو دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر وہی چمٹا گھما کے بلے کی طرف پھینکا۔ جن جو اس بلے کی شکل میں تھا جلدی سے چمٹے سے بچنے کے لیے بھاگا، مگر وہ لیلا تھی جو بچپن سے غلیل کے ساتھ پرندوں کی بجائے کتے، بلیوں اور انسانوں کا شکار کرتی تھی۔ اس کا نشانہ بہت اچھا تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ بلّا بچ جاتا؟ چمٹا سیدھا بلے کی کمر پہ لگا اور وہ لونٹیاں کھاتا ہوا غسل خانے کے کھلے دروازے سے جا کے فلش میں گرا اور اٹھ کر میاؤں میاؤں کرتا باہر بھاگ گیا کہ کہیں سے پھر سے عادل کی جگہ اس کی دھولائی نہ ہو جائے۔ باہر جا کر درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر اپنی اصلی حالت میں آیا اور اپنی کمر دباتے ہوئے انسانوں کی طرح لیلا کو کوسنے لگا۔ نی لیلا، تیرا ککھ نہ رہے، تیرا بیڑا غرق ہو، میں باز آیا تیری عاشقی سے، اب تو تجھے مزہ چکھاؤں گا۔ کوکاف کے شہزادے کو چمٹا مار کے غسل خانے میں پھینک دیا۔ اوئی اماں، کاش میں کوکاف سے بھاگ کر نہ اس گاؤں میں آتا اور نہ یہ چڑیل مجھے نظر آتی۔ اف، کیسا بھاری ہاتھ ہے سونڈانی کا۔ جن بیچارہ وہیں لیٹ کر کرہانے لگا۔ دوسری طرف لیلا عادل کی طبیعت صاف کر کے اسے وہیں لٹکا چھوڑ کے ہاتھ جھاڑتی ہوئی باہر جانے لگی تو عادل نے دھائی دی، لیلا مجھے تو کھول جا۔ لیلا نے جیسے ہی مڑ کر خونخوار نظروں سے دیکھا تو گڑبڑ کر بولا، میرا مطلب ہے لیلا باجی، مجھے کھول دو پلیز، میں مر جاؤں گا۔ ایسے تو لیلا بے نیازی سے مڑی اور رسی کے بل کھول دیے۔ عادل دھڑم سے پشت کے بل گرا ہائے وے کرنے لگے۔ لیلا اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کو اسے اٹھانے کا اشارہ کر کے گھر سے باہر نکل گئی۔ چلتے چلتے گاؤں کی چوپال کی طرف جا نکلی، جہاں سارے گاؤں کے بابے پیپل کے پیڑ کے نیچے شغل میلہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ لیلا کو شرارت سوجی اور بابوں کے ٹولوں کے پاس سے گزرتے ہوئے بولی، چاچا تمہاری دھوتی پھٹی ہوئی ہے کیا؟ رے سارے بوڑھے یکدم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اپنی اپنی دھوتیاں چیک کرنے لگے اور لیلا میڈم شیطانی ہنستے ہوئے آگے نکل گئی، جہاں ہر روز ساری لڑکیاں اکٹھے ہو کے ہنسی مذاق کرتی ہیں اور جھولے جھولتی ہیں، اور وہ جگہ تھی گاؤں کے چودھری کا باغ۔ اب یہ جن کی بدقسمتی کہہ لیں کہ وہ ابھی اس ہرے بھرے باغ میں آ کے انسانی شکل میں آم کے درخت پہ ٹانگیں لٹکا کے بیٹھا تھا۔ کمر پر جہاں چمٹا لگا تھا وہاں ابھی بھی درد ہو رہا تھا۔ لیلا جو اپنی سہیلیوں کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر سے گزر رہی تھی، اس نے جب کسی کو آم کے درخت پر بیٹھے دیکھا تو ٹانگ سے پکڑ کے نیچے کھینچ لیا۔ لو جی، جن پاجی دھڑم سے گرے اور مزید زخمی ہو گئے۔ نی لیلا، تیرا ستیہ ناس آج ہی مار ڈالے گی کیا؟ جن اٹھتے ہوئے کرہایا اور لیلا کو گھورنے لگا۔ ارے کالے جن، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور تو نے مجھے پھر سے لالی بولا؟ رک جا کمینے کالے کلوٹے جن کے بچے، تجھے تو آج نہیں چھوڑوں گی۔ ارے تو پہلے کون سا معاف کیا؟ جن جل کر بولا، پہلے تو کچھ نہیں کیا، اب دیکھ تو میں کیا کرتی ہوں۔ ارے رک، کسی افلاطون کی اولاد، وہ جو میری کمر پہ چمٹا مار کے غسل خانے میں پھینکا، وہ کیا تیرے باپ کی روح تھی؟ رستم پہلوان کی اولاد ہیں؟ کب کی بات ہے؟ جب تم اپنے اس چوچے عاشق کو چمٹے مار رہی تھی تو جس معصوم بلے پہ ظلم ڈھایا وہ میں تھا، اور یہ میری شرافت ہے کہ ابھی تک کچھ نہیں کیا، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تجھے معاف کر دوں گا۔ ہاں ایک شرط ہے، اگر تو میری گرل فرینڈ بن جائے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اوئے رک اپنی رام لیلا بند کر اور سچ بتا، وہ بلّا تو تھا؟ تو اب کیا اسٹامپ پیپر پہ لکھ دوں؟ بلے کا پارا پھر سے ہائی ہوا چمٹے کو یاد کر کے۔ اچھا چھوڑ ساری باتیں، اگر تو سچ میں وہی تو دوبارہ بن کے دکھا تب میں مانوں گی۔ لیلا کو شیطانی سوجی، جن بیچارہ پھر سے اس کی باتوں میں آ گیا اور درخت کے پیچھے جا کے بلّا بن کے آ گیا۔ لیلا نے ایک بار درخت کے پیچھے جا کے دیکھ کر اپنی تسلی کی اور بلے کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ٹیوب ویل کی طرف چل پڑی، اور جیسے ہی ٹیوب ویل کے پاس پہنچی، لیلا نے جھک کے اس موٹے تازے بھاری بلے کو اٹھایا اور چھپک سے پانی میں پھینک دیا اور دانت پیس کے بولی، لیلا کا بوائے فرینڈ بنے گا؟ واہ بھئی واہ،
اب لگا ڈبکیاں، تیری عقل ٹھکانے آئے۔ اتنی دیر میں لیلا کی دوستیں بھی آ گئی اور بلے کو دیکھنے کے لیے آگے ہوئی، اور جیسے سب لوگ آگے بڑھی، بلا اپنی اصلی شکل میں آ گیا اور ساری کی ساری ایک دوسرے کے اوپر گرتی پڑتی بھاگی اور کیچڑ میں گر کر چیخنے لگی۔ لیلا جن کو پانی میں پھینک کے ساتھ والے کھیت سے گنا توڑ کے تسلی سے بیٹھ کے چھیلنے لگی۔ اتنی دیر میں ساری لڑکیاں کیچڑ میں لت پت لیلا کے پاس آ کے ایک ساتھ دھڑم سے گری۔ ارے کیا آفت ہے، کیوں دیسی میک اپ کر کے آ گئی ہو سب کی سب؟ لیلا میڈم گنے کی طرف دھیان رکھتے ہوئے ان کے حلیہ کو دیکھ کے بے نیازی سے بولی، ارے صدقے جائیں تیری اطمینان کے، ناز ہماری پانی میں کیا پھینک کے آئی ہو؟ لیلا کی قریبی دوست فاطمہ، جس کے حواس ذرا بحال ہو چکے تھے، جل کر پوچھنے لگی، کیوں تم لوگوں نے کیا دیکھا؟ لیلا کے اطمینان میں ذرا فرق نہ آیا، مزہ سے گنا چوس کر سائڈ پہ پھینکتے ہوئے پوچھا، وہ وہاں بہت ڈراؤنی شکل والا جن تھا لیلا، قسمیں ہم مذاق نہیں کر رہے۔ دوسری لڑکی جھری جھری لے کر بولی، تو میں نے کب کہا تم لوگ مذاق کرے؟ ارے بھائی جن کو پانی میں پھینکے گے تو جن ہی نظر آئے گا، نہ انجلینا جولی نظر آنے سے تو رہی۔ کیا مطلب؟ ساری یکا زبان ہو کے بولی، مطلب یہ میری معصوم بیویوں کہ وہ سچ مچ والا جن تھا۔ یہ کہ لیلا نے ساری کہانی ان سب کو سنا۔ ساری لڑکیاں ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ ان لوگوں کا ڈر اب ختم ہو گیا اور اس کی جگہ تجسس نے لے لی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ لیلا کہیں وہ جن بدلہ لینے آ گیا تو؟ ارے کچھ نہیں ہوتا، وہ اتنا بہادر ہوتا تو اب تک لینا چکا ہوتا بدلہ۔ بار بار پٹنے کے بعد، لیکن یار ہو سکتا ہے وہ کوئی پلاننگ کر رہا ہو بدلہ لینے کی۔ ایک اور لڑکی بولی، چل دیکھ لیں گے اس کی پلاننگ بھی، ابھی تم لوگ تو انسان کی شکل میں ہو۔ لیلا ان سب کو لے کے ٹیوب ویل کی طرف چل پڑی۔ دوسری طرف جن کا غصے سے برا حال تھا، مگر وہ فوں فوں کر کے ناک سے دھواں نہیں نکال پا رہا تھا۔ ٹیوب ویل کے ٹھنڈے پانی نے اس کی آتش عشق ٹھنڈی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی سچ مچ والی آگ بھی ٹھنڈی کر دی تھی۔ اب بیچارہ منہ سے آگ تو کیا نکالتا، خالی دھواں بھی نہیں نکال رہا تھا۔ جیسے ہی وہ منہ یا ناک سے فو فو کرتا، ذرا سی بھاپ نکل کے ختم ہو جاتی اور ایسی آواز آتی جیسے کوئی کسی تھگڑ گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اب تو جن نے سوچ لیا کہ وہ اس لائل پور چڑیل کو مزہ چکھا کے ہی یہاں سے جائے گا۔ اب یہ تو وقت بتائے گا کون کس کو مزہ چکھاتا ہے۔ ابھی تک جن کی مٹی پلیدی ہو رہی تھی، اگلے دن جن نے اپنے انتقام کا آغاز کرنا تھا، اس لیے صبح صبح آ کے لیلا کے گھر کے نیم کے درخت پہ ڈیرے ڈال دیا اور لیلا کے اٹھ کر باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ چاچی نے رات والے برتن دھو کے چارپائی پہ الٹے کر کے سوکھنے کے لیے رکھے تھے۔ جن کو شیطانی سوجی، کوا بن کے نیچے اترا اور برتنوں کو پنجے مار کے نیچے گراتا ہوا ایک چمچ منہ میں ڈال کے درخت پر جا بیٹھا۔ لیلا جو ابھی اٹھ کے باہر آ رہی تھی، اس نے جب کوے کو برتن گرا کے درخت پہ بیٹھتے ہوئے دیکھا تو وہاں سے ہی چپل اتار کے کھینچ کے ماری اور کوہ بیچارہ ایک بار پھر شاخوں اور پتوں میں لونٹیاں کھاتا ہوا درخت سے نیچے گرا اور ادھر ادھر دیکھے بغیر پھر سے اڑ گیا۔ اس سے کہ پہلے لیلا اس تک پہنچی اور اسے کل کی طرح چمٹے کھانے پڑے، وہ فرار ہو چکا تھا۔ اب تو جن کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا بدلے لیے بنا نہیں جائے گا، بھلے لیلا اسے مار مار کے چھنچھوندرا بنا دے، وہ بھی لیلا کو باندری بنا کے جائے گا۔ لیکن بدلہ پورا کرنے کے بعد اب وہ نئے سرے سے پلاننگ کر رہا تھا کون سا طریقہ ٹھیک رہے گا جس سے وہ لیلا کے حملوں سے بھی بچ جائے اور اسے مزہ بھی چکھا سکے۔ اس کے لیے اس نے ایک دن آرام کرنے کا سوچا تاکہ چوٹوں کی ٹکور کر سکے اور اگلے دن تازہ دم ہو کے اٹیک کر سکے۔ دوسری قسط کے لیے دوسری ویڈیو کا انتظار کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔